بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہ انہوں نے حلف کس طریقے سے اٹھایا، اور پہلے دن جب وہ سپریم کورٹ پہنچے انہوں نے کورٹ کی پروسیڈنگ کیسے سٹارٹ کی اور وہاں پہ کیا اپنے سٹاف کو جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ تو ویور، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی پہ آپ نے بھی، ہم سب نے دیکھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب حلف لینے کے لیے گئے، ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھی، تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ جناب وہ عارف علوی نے جو ہے وہ لکھا تھا، ریفرنس بنایا تھا، تو اس خاتون نے بڑے دھکے کھائے ہیں اور یہ ساری باتیں، اور اس کو ساتھ جو ہے، اور کچھ جو نیگیٹو جن لوگوں نے باتیں کی وہ یہ ہے کہ وہ بیگم کو ساتھ کیوں لے کے گئے، وہ سامنے بٹھا دیتے، کھڑا کیوں تھا۔ اچھا، یہ چونکہ جو لیڈیز ہیں یہ غیر ملکی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جب امریکہ میں یا کینیڈا میں یا اس میں انگلینڈ میں جب وزیر اعظم بنتا ہے وہاں پہ یا صدر بنتا ہے، تو اس ہاؤس میں جب انٹری ہوتی ہے تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ وہ بازو میں بازو ڈال کے آتے ہیں، دونوں میاں بیوی۔ تو یہاں پہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، بازو تو انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالے لیکن وہ ساتھ گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے، ظاہر بیوی ہے وہ ساتھ گئی ہے۔ ہاں، اگر ویسے عارف علوی کو شرمندگی ہو رہی ہو کہ ایک میں نے جھوٹا ریفرنس بنایا ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں بنتی۔ دوسرا ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب فائز عیسیٰ صاحب گئے ایوان صدر، تمام ججز بھی گئے، تو وہاں پہ وہ بغیر پروٹوکول کے گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین جو عدلیہ کا جو چیف ہے وہ بغیر پروٹوکول کے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن جب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی ذاتی گاڑی میں، یعنی کہ جو چیف جسٹس کی گاڑی ہے بلیک کلر کی عام طور پہ ہوتی ہیں، ان میں وہ نہیں گئے، انہوں نے سرکاری گاڑی لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں اپنی ذاتی گاڑی میں جاتا ہوں، اور اس لیے جب وہ وہاں پہ گئے تو وہ گاڑی سے نکلے، آگے جو سٹاف تھا وہ موجود تھا، تو انہوں نے ایک بازو پہ اپنا کوٹ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کوٹ پہن لیا۔ پہننے کے بعد جب آگے سٹاف گئے وہاں پہ جو ہے وہ بوکے پیش کیے گئے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو خطاب کیا وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے، انہوں نے یہی کہا کہ جو پاکستان میں سائل آتے ہیں سپریم کورٹ وہ کوئی خوشی سے نہیں آتے، تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک میزبان کا مہمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے پورے سٹاف کے لیے کہ ان کو چیف صاحب نے کیا پیغام دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، فل کورٹ فل کورٹ فل کورٹ۔ پہلے والے بندیال صاحب بنا نہیں رہے تھے، انہوں نے فرسٹ ہیئرنگ پہ بھی وہ ساری کی اور لائیو کی۔ اور ویورز آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں تمام عدالتی نظام، برطانیہ کا، انگلینڈ کا، ایون کہ انڈیا کا، آن لائن ہے۔ وہاں پہ وکلا اپنے چیمبروں میں بیٹھ کے کنیکٹ ہو کے بحث کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ لائیو چلتا ہے، تو وہاں پہ وہ ساری پروسیڈنگ بھی لائیو ہوئی۔ بہت اچھا قدم ہے۔ اور پھر چیف صاحب کا جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے نام کے ساتھ چیف جسٹس نہ لکھا جائے، جو تختی بار عدالت کے باہر لگے گی، کیونکہ میں اپنے آپ کو تمام ججز کے برابر سمجھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ کسی سپریم کورٹ کے جج کی ججمنٹ کے ماتحت نہیں ہوں، یعنی کہ اس سے قبل جتنی ججمنٹس آ چکی ہیں میں ان کا پابند نہیں ہوں۔ اگر میں پابند ہوں تو میں آئین پاکستان کا پابند ہوں، قانون کا پابند ہوں۔ یہی ساری انہوں نے جو ہے وہ آرگومنٹس کی، اور وکلاء سے پوچھتے رہے بھئی آپ ان ججمنٹس کا حوالہ نہ دیں، آپ آئین کی بات کریں کہ آئین میں کیا تحریر ہے۔ اچھا، یہ پروٹوکول انہوں نے نہیں لیا، اور پھر سب سے بڑی گارڈ آف آنر نہیں لیا۔ یہاں پہ
17 اسکیل کا آفیسر ہو ڈسٹرکٹ پہ، یا 18واں یا 19 گریڈ کا جب بھی آتا ہے، یہاں پہ ڈی پی او آ جائے ڈسٹرکٹ میں تو گارڈ آف آنر لیتا ہے، ڈی سی آئے تو گارڈ آف آنر، سیشن جج آئے تو گارڈ آف آنر. لیکن چیف جسٹس نے پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کیا ہے کہ گارڈ آف آنر میں جو ہے وہ نہیں لوں گا. اچھا ویورز، اس میں بھی ایک بڑی حکمت کی بات ہے. آپ جب گوگل کریں گے تو جو فائز عیسیٰ کے دادا تھے وہ پرائم منسٹر آف کلات تھے. ٹھیک ہے جی، آپ کلات ڈھونڈیں. ٹھیک ہے جی، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایریا ہے، یعنی کہ وہاں کے اس وقت کے جب پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا تو وہ پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد ان کے والد جو ہے 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو قائد اعظم نے ان کو پورے بلوچستان کا صوبائی صدر مقرر کیا، اور جب یہ قائد اعظم وہاں پہ وزٹ پہ گئے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ پیسوں سے تول دیا. اس وقت سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ ان کے وزن کے برابر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ وہ کیا. تو اپنے انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے، نہ بطور ہائی کورٹ کے جج کے نہ پلاٹ لیا، نہ بطور سپریم کورٹ کے انہوں نے کوئی پلاٹ لیا، بلکہ اپنے اثاثے شو کیے ہیں. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امید یہ کی جا سکتی ہے اس چیف جسٹس سے کہ یہ انصاف کا بول بالا اور عام لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف ملنے والا ہے. ان کے ابتدا کے جو رویے ہیں، جو ان کے اقدامات ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی ایک آدمی جو ہے وہ آئین کا ہی پابند ہے. بقایا یہ اختیارات، بقایا یہ مراعات، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہتر چیف جسٹس آئندہ آئے. اگر آئے گا وہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، کامیابی ہے. بہرحال یہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ ہیں. بہت شکریہ.